الرحمن الرحيم بسم الله ثم إن كان الأوسط مع عليته للنسبة في الذهن علة لها في الواقع فلمي وإلا فإني صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ سبحان اللہ. برہان دو قسم ہے، برہان لمی تے برہان انی. کیا کہ جی دو قسم پر ہے، برہان لمی اور برہان انی. ظاہر ہے جہاں بھی کیا نام ہے یہ قیاس ہے باعتبار مادے کے تو اس میں صغرا کبرا ہوتے ہیں. صغرے کبرے میں حد اوسط ہوتی ہے. تو حد اوسط جو ہے جس طرح قیاس کے اندر نسبت کی علت ہے ذہن میں، حد اوسط کے ذریعے حکم جاتا ہے نا اکبر کا کدھر اصغر کی طرح. ٹھیک ہے، یعنی ہم جو جڑا نا خارجی شاید نہیں نا منطق ذہنی شاید. تو حد اوسط جس طرح نسبت کی کیڑی نسبت جو اصغر کی اکبر کی اصغر کی طرف ہے، اسی نو ثابت کرنا ہے نا. بڑے عالم و حادث سنو بچ متغیر لیاندہ گوگو جایا. تو حد اوسط جس طرح ذہن میں نسبت کی علت ہے اسی طرح اگر نفس الامر میں بھی وہ علت ہو، اسی طرح اگر نفس الامر میں بھی وہ علت ہو اس نسبت کی تو اس برہان کو برہان لمی کہتے ہیں. اور اگر حد اوسط ذہن میں تو علت ہے نسبت کی، نفس الامر میں علت نہیں ہے، اس کو برہان انی کہتے ہیں. گل واضح ہی لیکن سمجھ کو توجہ ہونا. شرح فروندی پہ تھلے حد اوسط ہے نا، چل پھر شرح پڑھ دیا جانا کو سر کھانے تیرا مصنف شارے تو گئے کو نہیں. حد اوسط جس طرح نسبت کی علت ہے ذہن میں اسی طرح اگر فعل واقع بھی علت ہے بھی نسبت کی علت ہے تو اس اور نسبت جڑی اکبر دیو اصغر والا اور کوگو دی کوگو والا کا نام ہے برہان لمی. اور اگر فی الواقع نسبت کی علت نہیں تو اس کا نام ہے برہان انی. برہان پھر اگر ہے اوسط اپنے علت ہونے کے ساتھ نسبت کے لیے ذہن میں اپنے علت ہونے کے ساتھ نسبت کے لیے ذہن میں کیا ہے وہ علت ہے نسبت کے لیے فی الواقع تو برہان لمی ہے وگرنہ پس انی ہے. اللہ پھر اگر ہے اوسط اپنے علیت کے ساتھ نسبت کے لیے ذہن میں علت نسبت کے لیے فی الواقع تو پس برہان لمی ہے وگرنہ پس انی ہے. ایک بار پھر اگر ہے اوسط اپنے علت للنسبت فی الذات ہونے کے ساتھ علت نسبت کے لیے پس لمی ہے وہ برہان لمی ہے. برہان لمی ہے وگرنہ پس انی ہے. برہان انی ہے کوگو جایا برہان انی چل لگاؤں. قوله ثم إن كان إلى آخره الحد الأوسط في البرهان بل في كل قياس لا بد أن يكون إلة لحصول العلم بالنسبة الإيجابية أو السلبية المطلوبة في النتيجة. بس شارع کہتا ہے حد اوسط نے حد کر دیتی ہے. حد اوسط برہان میں بلکہ ہر قیاس میں حد اوسط کے لیے ضروری ہے کہ حد اوسط علت بنے علم کے نسبت کے علم کے حصول کے لیے نسبت ایجابیہ ہو یا سلبیہ ایسی نسبت جو مطلوبہ ہے نتیجے میں تے پہلو دعوے میں. وہ دعوے وچ جڑی دعویٰ نہیں ساڈا مجہول اندے وچ نسبت نہیں ہے گی ایجابیہ
सलबी ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਹੱਦ ਔਸਤ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਲਤ ਬਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਉਸੂਲ ਇਲਮ ਦੀ जी ਹੈ बनी ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਬਣ ਗਈ सारे कहता है हद औस्त बुरहान में बल्कि हर ਓਏ ਆ ਕੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ है ये कि हद औस्त इल्लत हो इल्म बिन निस्बत इजाबिया अभी सलबिया के हुसूल के लिए ऐसे نسبت ایجابی ہو یا سلبی ہو جو مطلوب ہے کس میں है नतीजे में اور واجہ دلیل تو پہلا کی ਹੁੰਦਾ ہے मतलूब ਮਤਲੂਬ ਤੇ ਦਾਵਾ दावा ਦਾਵਾ जी ਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ नतीजा ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਘਰ ਸੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਮਦਰਸੇ ਅੱਜ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕੌਲ ਮਾਤਨ ਕਾ और माकिन का ثم इनकान इला आखिरह حد اوسط हद औसत برہان میں بزرگوں پیچھے پڑھ نہیں آئے سارے جی وچ ہوندی ہے اوسط بھی تو ان دے ذریعے حکم جاندا ہے کہ کسی اور دے ذریعے تو اور حل کمال ہے یار چلو جی حد اوسط برہان میں हद औसत بلکہ ہر قیاس میں बल्कि हर क्या ترقی کی تھی ضروری ہے जरूरी है یہ کہ ہو حد اوسط कि हो علت इल्लत علم کے نسبت کے علم کے حصول کے لیے निस्बत के इल्म के हुसूल ہاں علم کا حصول کس کے نسبت ایجابیہ निस्बत इजाबिया یا سلبیہ या सलबिया ایسی نسبت جو مطلوبہ ہے जो मतलब ਨਤੀਜੇ میں ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜਹੂਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲੂਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਮੌਲੀ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਦਾ ਜੀ कौल मातिन का सुम्मा ਅੱਗੇ ਵੀ इनकार ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਜੀ हद औसत बुरहान में बल्कि हर क्यास में ज़रूरी है ये कि हो हद औसत इल्लत इल्म के हुसूल के लिए निस्बत इजाबिया या सलबिया के साथ निस्बत ऐसी निस्बत जो मतलूबा है नतीजे में چلو جی वाले हाजा صبر چلو ایک پڑھ دے والے حاضر ولهذا يقال له الواسطة في الإثبات والواسطة في التصديق اسی لیے جو یہ جو حد اوسط ہے نا ان دا نام رکھیا نے واسطہ فی الاثبات واسطہ فی التصدیق واسطہ في الإثبات واسطة في التصديق اوے اکبر دا اصغر نال جڑا تعلق ایجابی یا سلبی اونوں ثابت کرنے دا یہ واسطہ ہی تے اون دی تصدیق دا یہ واسطہ ہے کون حد اوسط کیا کیا اسی لیے کہتا ہے اسی لیے حد اوسط ایک کرداری نا نہیں اندیش کندے حد اوسط کی نے کرداری کردار چنگے ہون تے پھر کنے نا لب جاندے ہیں ہاں بشارہ جی سارے کہتا ہے اسی لیے حد اوسط کو واسطہ فی الاثبات اور واسطہ فی التصدیق کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے جی کہنا چاہیے ہے نا کہ نہیں پچھے منع کر لا کرنے اور اسی لیے کہا جاتا ہے حد اوسط کو کہا جاتا ہے واسطہ فی الاثبات اور واسطہ فی التصدیق نہیں دماغ کی گل آ رہی بھائی جڑے اکبر اصغر دے درمیان نسبت ہے وہ نسبت دے ثبوت بھائی انہوں نسبت سلبی یا ثبوتی جڑی بھی ہے اس نسبت نو ثابت کرنے واسطے واسطہ بنی ہے کہ نہیں انہوں نے جڑی سانو تصدیق ہوئی انہوں واسطہ بنی ہے کہ نہیں تو اور کی آکھنے جی اور اسی لیے کہا جاتا ہے حد اوسط کو واسطہ فی الاثبات اور واسطہ فی التصدیق جی فإن كان مع ذلك واسطة في الإثبات أيضا أي إلا لتلك النسبة الإيجابية أو السلبية في الواقع وفي نفس الأمر اگے كتعفن الأخلاط في قولك هذا متعفن الأخلاط وكل متعفن الأخلاط فهو محموم فهذا محموم فالبرهان حينئذ يسمى برهان اللمية لدلالته على ما هو لم الحكم وعلته في الواقع. چلو اچھا جی وہ جو حد اوسط ہے وہ اس کے ساتھ کہ وہ واسطہ فی ثبوت ہے اس کے ساتھ کہ واسطہ فی یعنی واسطہ فی ثبوت ہے حد اوسط حکم کے ثبوت کا واسطہ ہے اس کے ساتھ جی یعنی علت ہے اس نسبت اس کے ساتھ جی یعنی وہ واسطہ تو ہے پس اگر وہ اس کے ساتھ کس کے ساتھ
بے او واسطہ فی الاثبات واسطہ فی تصدیق جی سنیں ہی جی بے حصول علم کے لیے علت ہے جی اس کے ساتھ اگر وہ واسطہ فی ثبوت بھی ہے جی اس کے ساتھ اگر وہ واسطہ فی ثبوت بھی ہے اگلی گل آ رہی ہو او واسطہ فی ثبوت دی پھر عین الوضاحت کی تھی کیا کہ شارح کہتا ہے بس اگر حد اوسط اس کے ساتھ یعنی واسطہ فی الاثبات اور واسطہ فی تصدیق کے ساتھ وہ واسطہ فی ثبوت بھی ہے واسطہ فی ثبوت بھی ہے جس طرح واسطہ فی الاثبات ہے نا یعنی ذہن میں وہ علت بن رہی ہے اسی طرح وہ واسطہ فی ثبوت بھی ہے دھیان کریں واسطہ فی ثبوت کا معنی کرتے ہیں کس کا واسطہ فی ثبوت کا معنی کرتے ہیں یعنی وہ حد اوسط علت ہے اس نسبت ایجابیہ یا سلبیہ کے لیے واقع میں اور نفس الامر میں جی واقع میں اور نفس الامر میں کیا کہ جی واسطہ فی ثبوت کی وضاحت کرتا ہے شارح کہ وہ حد اوسط علت ہے اس نسبت ایجابیہ یا سلبیہ جس طرح ذہن میں حصول علم کے لیے علت ہے جی اسی طرح وہ نفس الامر میں بھی علت ہے کہ وہ نفس الامر میں علت تھی تو یہ اصغر اکبر کا اکبر کے لیے ثبوت یا سلب ہوا جی تو اگر یہ علت واسطہ فی ثبوت بھی ہے واسطہ فی الاثبات کے ساتھ واسطہ فی ثبوت بھی ہے تو پس برہان اس وقت نام رکھا گیا برہان لمی تو اس وقت برہان کا نام رکھا گیا ہے برہان لمی اب درمیان میں اس کی مثال دی ہے سنیں جی اے پہلے نا خلطہ اخلاط حکیمہ دا لفظ انگریزی اور لفظ ہے اخلاط یعنی بندے دے اندر جڑی چار چیزاں نے جی دم سودا صفرا تے بلغم اے جڑے نا جی اے اخلاط اربع انہوں نے یہ خلطیں خراب ہوتی ہیں نا تو پھر بدن کے اندر حرارت تیز ہوتی ہے تو اس حرارت کا نام بخار ہے تھرمومیٹر نال کی بے اندر گرمی کنی ہے اس وقت 102 دا بخار ہے مولوی جی اتھے لمے پے جو سنیں تو ہن دیو سن اے ویکھ بھئی تعفن اخلاط کی تعفن اخلاط جس طرح یہ واسطہ فی الاثبات ہے اسی طرح یہ واسطہ فی ثبوت بھی ہے مثلا حاذا اے مبتدائی حاذا اے صغر اے اصغری اصل چ حاذا محموم کی حاذا محموم اے کو بخار چڑھیا پیا تے حد اوسط لیاندی متعفن الاخلاط حاذا متعفن الاخلاط وکل متعفن الاخلاط فہو محموم اے بچو حد اوسط نسی گی تو کیا نتیجہ ہے حاذا محموم اور کی ہونا بھولی گی عرش حاذا محموم یہ جو متعفن اخلاط ہے نا یہاں اے محموم کا ثبوت ہے زید کے لیے جی تسی حاذا زید رکھ دیو نا جی زید متعفن الاخلاط تو یہ تعفن اخلاط مصدر کڈی دی تعفن اخلاط اس کے ذریعے محموم کا ثبوت کیا ہم نے زید کے لیے یعنی ذہن میں اور نفس الامر میں بھی اسی طرح ہی ہیں کہ بندے دے اخلاط خراب ہندے نے ان دی وجہ تو بخار چڑھدا ہے تو لہٰذا کدے دلیل بنائیے انج اس دلیل دا نائی برہان لمی کیا کہ جی شارح اس کی مثال دیتا ہے جیسے کہ تعفن الاخلاط یہ مثال ہے زید متعفن الاخلاط وکل متعفن الاخلاط فهو محموم تو متعفن الاخلاط حد اوسط گر گئی تو نتیجہ اللہ تو مخامخا کے چاہ پی جی تو یہاں متعفن الاخلاط وہ تعفن اخلاط عقیدہ تعفن اخلاط جس طرح اس بات میں اس طرح نفس الامر میں بھی ہے ثبوت کی بھی علت ہے ثبوت کی جی ثبوت کی بھی علت یہ نفس الامر اصل میں تعفن اخلاط ہوتا ہے تو بخار چڑھتا ہے اس کا نام کیا ہوگا اس کا نام ہے برہان لمی لمی اس لیے کہ یہ جو برہان ہے نا یہ دلالت کرتا ہے اس شے پر
جو حکم کی لم اور علت ہے فی الواقع. جی اس کو لمی کس لیے کہتے ہیں؟ اس کو لمی لم بمانا علت جی اس کو لمی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ برہان دلالت کرتا ہے اس شے پر جو شے حکم کی لم اور حکم کی علت ہے فی الواقع. علت ہو کہتا پھر لم پر ان دی لم دسو یعنی ان دی علت دسو. تو چونکہ اس میں یہ دلالت کرتا ہے کہ فی الواقع اس حکم کی علت وہی ہے جو میری حد اوسط ہے تو اس کو پھر کیا کہنا چاہیے؟ برہان لمی. تو کیا ہو گیا پھر جی؟ چلو جی پس اگر ہو حد اوسط اس کے ساتھ یعنی بے علت ہے حصول علم کی نسبت ایجابیہ سلبیہ مطلوبہ فی النتیجہ کے لیے جس کو جو واسطہ فی الاثبات کہتے ہیں یعنی حد اوسط واسطہ فی الاثبات کے ساتھ ساتھ واسطہ فی الثبوت بھی ہے. واسطہ فی ثبوت بھی ہے. واسطہ فی ثبوت بھی ہے. یعنی علت ہے علت اس نسبت ایجابیہ یا سلبیہ کے لیے اس نسبت ایجابیہ یا فی الواقع واقع ان تطف تفسیری اور نفس الامر میں اور نفس الامر میں جیسا کہ تعفن الاخلاط کیونکہ تعفن اخلاط جیسا کہ علت ہے ثبوت حما کی ذہن میں اسی طرح علت ہے ثبوت حما کی فی الواقع بھی جیسا کہ ظاہر ہوتا ہے کتب طب میں کی طرف مراجعت کرنے سے جیسا کہ تعفن اخلاط تیرے قول ھذا متعفن الاخلاط وکل متعفن الاخلاط فہو محموم فھذا محموم میں جیسے تیرے اس قول میں پس برہان اس وقت نام رکھا گیا برہان لمی باوجہ دلالت کرنے برہان کے اس شے پر جو لم ہے حکم کی اور علت ہے حکم کی فی الواقع. بس اگر ہو حد اوسط اس کے ساتھ واسطہ فی ثبوت بھی یعنی علت اس نسبت ایجابیہ یا سلبیہ کے لیے واقع میں اور نفس الامر میں جیسے تعفن اخلاط تیرے قول ھذا متعفن الاخلاط وکل متعفن الاخلاط فهو محموم فھذا محموم میں. پس برہان اس وقت نام رکھا گیا ہے برہان کا برہان لمی باوجہ دلالت کرنے برہان کے اس شے پر جو حکم کی لم اور حکم کی علت ہے فی الواقع. شابہ جی. لم یکن واسطۃ فی الثبوت یعنی لم یکن علۃ للنسبۃ فی نفس الامر فالبرہان حینئذ یسمى برہان الان حیث لم یدل الا علی انیت الحکم وتحققہ فی الواقع دون علتہ. چلو جی. اور اگر حد اوسط واسطہ فی ثبوت نہ ہو واسطہ فی الاثبات تو ہے لیکن واسطہ فی ثبوت نہیں ہے یعنی نہ ہو حد اوسط علت نسبت کی نفس الامر میں وہ علت نہیں ہے نفس الامر میں وہ علت نہیں ہے تو برہان کا نام اس وقت برہان انی ان ہے. کیا کہیں جی؟ اور اگر نہ ہو حد اوسط واسطہ فی ثبوت یعنی نہ ہو حد اوسط علت نسبت کے لیے نفس الامر میں تو اس وقت برہان کا نام برہان انی ہے. پھر ایک بار اور اگر نہ ہو حد اوسط واسطہ فی ثبوت یعنی نہ ہو حد اوسط علت نسبت کے لیے نفس الامر میں تو اس وقت برہان کا نام برہان انی ہے. یہ انی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ نئی دلالت کرتا برہان اس وقت مگر صرف حکم کی انیت اور حکم کے تحقق پر فی الواقع نہ کہ علت ہے اس کے تحقق پر سمجھیں دونا اگے بس میں تو اگے ہوئے نا فی الواقع پیچھے ہوئے نا. اصل ہے کہ اس وقت برہان صرف یہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ جو حد اوسط ہے نا
یہ حکم کے تحق میں یہ دلالت کرتا ہے کس پر؟ حکم کی انیت پر. انیت کا معنی تحقق کہ نسبت کے تحقق پر فی الواقع کہ اے نسبت واقعہ وچ ہے، وہ خود اس کی علت نہیں ہے، خود اس کی صرف یہ بتاتا ہے کہ یہ جو نسبت ہے نا کیڑی اکبر دی اصغر والا اے واقعہ وچ ہے بھی یہ گل ٹھیک ہے، باقی دی علت کون ہے؟ میں نہیں ہاں. او جا کے پوچھ لو گوانڈیاں کولوں کون ہے. میں صرف ایک گل دسی جی بھی گل ٹھیک جے، ان دی علت کون ہے؟ گوانڈیاں کولوں پوچھو. ہاں جی کیا آکھیا جی؟ دھیان کریں جی. برہان انی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ نہیں دلالت کرتے مگر حکم کی. یہ حد اوسط، یہ جو برہان ہے اس مراد حد اوسط، یہ برہان دلالت کرتا ہے حکم کی انیت اور حکم انیت معنی کہتے ہیں حکم کے تحقق فی الواقع پر، نہ کہ دلالت کرتا ہے اس حد اوسط کے علت ہونے پر. سنیں کس کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ یہ حکم ٹھیک ہے، یہ حکم ٹھیک ہے، نفس الامری حکم ہے، باقی بیندی علت کون ہے؟ میں نہیں ہاں کوئی ہو رہے. اور اگر نہ ہو حد اوسط واسطہ فی ثبوت، یعنی نہ ہو حد اوسط علت نسبت کے لیے نفس الامر میں، صرف اس بات میں تو علت ہے، نفس الامر میں نہیں ہے. بس برہان اس وقت نام رکھا گیا ہے برہان العن، کیونکہ نہیں دلالت کرتا برہان مگر حکم کی انیت پر اور حکم کے تحقق پر، تفسیری فی الواقع، نہ کہ حد اوسط کے علت ہونے پر. بے نفس الامر میں علت بے یہ اس پر دلالت نہیں کرتا، صرف اے دسیا سے بے اے حکم نفس الامر ہے، لہذا حکم کا تحقق بتایا ہے. تحقق اور انیت کا ایکو معنی سنیں ہی، اور لم اور علت فی الواقع ہونے کا ایک معنی. جی اور اگر نہ ہو حد اوسط واسطہ فی ثبوت، یعنی نہ ہو حد اوسط علت نسبت کے لیے نفس الامر میں، پس برہان اس وقت نام رکھا گیا ہے برہان کا برہان ان، کیونکہ نہیں دلالت کرتے برہان مگر حکم کی انیت اور حکم کے تحقق فی الواقع پر، نہ کہ حکم کے علت ہونے پر. کہ میں حکم کی علت و نفس الامر میں اس پر نہیں، صرف اے نسبت جیڑی ہے نا ثبوتی یا سلبی اے نفس الامر وچ ہے. جی سواء کان الواسطہ حینئذ معلولا باسم الدلیل او لم یکن معلولا للحکم کدے گئے ہیں پھر آخر سواء کان الواسطہ تو سواء کان الواسطہ حینئذ معلولا للحکم کالحما فی قولنا زید محموم وکل محموم متعفن الاخلاط فزید متعفن الاخلاط. بس آگے پھر دو صورتیں ہیں کہ وہ واسطہ اس وقت حکم کا معلول ہو. کس کا؟ حکم کا معلول ہو، یعنی نفس الامر میں جو حکم ہے وہ علت ہے تو یہ اس کا معلول ہے. اس بات میں تو یہی علت ہے، لیکن نفس الامر میں وہ جو واسطہ ہے نا حد اوسط یار، یہ کیا ہے؟ حکم کا معلول ہے. اگو آرے او لم یکن معلولا للحکم، یا حکم کا معلول بھی نہیں ہے. کیا کہ جی شارح کہتا ہے آگے عام ہے کہ وہ واسطہ معلول ہو حکم کا یا معلول نہ ہو. معلول ہو، ہن دیکھ اسے قضیے نو الٹا دیو کہ نفس الامر وچ تعفن اخلاط علتی تے بخار اس دا معلول ہی، بخار اس دا معلول ہے. ہن اینو اسانج کیتا تعفن اخلاط نو ثابت کرنا ہے تے ان دے وچ ہما نو علت بنایا کہ کیویں زید محموم، زید محموم وکل محموم متعفن الاخلاط. از دے اس کنو بنایا؟ محموم نو، او ہما کولو مشتق کینا تے نتیجہ کی نکلیا؟ زید متعفن الاخلاط. ہن اے محموم
جنوں حد اوسط بنایا حکم ثابت کرنے واسطے نفس الامر وچ اے معلول تے تعفن اخلاط علت نفس الامر وچ اے معلول ہے تعفن اخلاط علت ایو گلا کہ سواء کان الواسطہ تو حینئذ معلولا للحکم اور محمول اصغر اکبر اصغر نہیں اکبر او علت ہے کہ نفس الامر اے معلول ہے لیکن اس بات کے اندر اب یہ علت بنا ہوا ہے کیا کہ جی زید محموم و کل محموم متعفن الاخلاط ہے نتیجہ ہے زید متعفن الاخلاط ہے تو یہاں جو حد اوسط ہے محموم یہ حقیقت میں یہ علت ہے تعفن اخلاط کی اور تعفن اخلاط معلول ہے حد ہوگی تعفن اخلاط معلول ہے مرکات تو لگیا پکان یار تعفن اخلاط علت ہے نفس الامر میں اس طرح ہے لیکن یہاں قیاس کے اندر ہما علت بنا ہوا ہے اے حد اوسط نہیں بنی پئی تو حد اوسط کیا ہوندی ہے حد ہوگی یار برابر ہے کہ ہو واسطہ کون حد اوسط اس وقت معلول حکم کے لیے حکم تو مراد ہو کبرا نہیں اکبر اور مطلوب دا محمول جیسا کہ ہما ہمارے قول میں زید محموم وکل محموم متعفن الاخلاط حد اوسط کون ہی محموم اکو باری آخنا محموم انج پس زید متعفن الاخلاط اس بات کے اندر تو ہما علت ہے سنیں ذہن میں اس حکم کو ثابت کرنے کے لیے علت ہے نفس الامر میں جو تعفن اخلاط ہے وہ علت ہے تو ہما اس کا معلول ہے جی برابر ہے کہ ہو واسطہ اس وقت معلول حکم کے لیے جیسے ہمارے قول زید محموم و کل محموم متعفن الاخلاط فزید متعفن الاخلاط وقد يخص هذا وقد يخص هذا باسم الدلیل ان نائے دلیل دعوے پر دلیل کیا دعوے پر دلیل ہے برہان نہیں ہے مجھے خاص کیا گیا یہ دلیل کے نام کے ساتھ کہ دعوے پر دلیل دو جی دعوے پر دلیل دو اے مطلب جی اور اس کا نام ہے دلیل اور کبھی خاص کیا گیا یہ کبھی خاص کیا گیا دلیل کے نام کے ساتھ کے نام کے ساتھ جی اور کبھی خاص کیا گیا ہے یہ دلیل کے نام یعنی علم دی اصطلاح جب اس نے دعوے پر دلیل دی ہے مطلب ہے جو حد اوسط ہے وہ نفس الامر میں علت نہیں ہے صرف اس بات میں علت ہے یہ مطلب ہوتا ہے جی تو کبھی دلیل کا عام معنی بھی ہوتا ہے جی او لم يكن معلولا للحكم كما انه ليس علة له بل يكونان معلولين لثالث هذا لم يختص باسم كما يقال هذه الحمى تشتد غبا وكل حمى تشتد غبا محرقة فهذه الحمى محرقة فالاشتداد غبا ليس معلولا للإحراق ولا العكس بل كلاهما معلولان للصفراء المتعفنة الخارجة عن العروق. اچھا جی یا یہ ہے کہ وہ جو حد اوسط ہے وہ حکم کی معلول نہیں ہے جس طرح حکم کی نفس الامر میں علت نہیں ہے نا اسی طرح وہ حکم کے نفس الامر میں معلول بھی نہیں حکم سے مراد اکبر دعوے کا محمول کیا کہ جی یا وہ حد اوسط جس طرح نفس الامر میں حکم کی علت نہیں اسی طرح حکم کا معلول بھی نہیں ہے بلکہ اکبر اصغر دونوں معلول ہیں ایک تیسری شے کا بلکہ اکبر اصغر دونوں معلول ہیں ایک تیسری شے اور یکونان کون نے جی یہ دونوں کیا ہیں یہ معلول ہیں ایک تیسری شے کا جی ہاں واسطہ اور حکم یہ دونوں کیا ہیں معلول ہے تیسری شے کا جی ہن دھیان کریں اور اس کا نام کوئی خاص نہیں ہے کوئی خاص اندر نہ برہان انی کہندے نے اور پچھلے نو برہان لمی اگلے نو برہان انی
یہ تو نا ہو گیا برہان انی وچ جڑی پہلی قسم ہے ان دا نا دلیل برہان انی دلیل اگلا صرف برہان انی ہے تو بکھرا نا کوئی نہیں وہ تو نا ہے ہی نا پیچھے پڑھ لیا جی ہن دی مثال سمجھو جی بھئی واری دا بخار ہوندا نا واری دا جی یہ محرقہ ہوتا ہے بھی بڑا تنگ کرتا ہے اچانک چڑھتا ہے ایک دن چڑھیا تو ایک دن بڑا سخت چڑھتا ہے جی اچھا جی ہاذہ الحمى تشتد غبا ہاذہ یہ بخار ہے جو سخت ہوتا ہے ایک دن چھوڑ کر وَكُلُّ حُمَّى تَشْتَدُّ غِبًّا مُحْرِقَةٌ اور ہر بخار جو باری کا ہوتا ہے وہ جلانے والا ہوتا ہے یعنی بدن بڑا نقصان کرتا ہے جی ہن ان دے وچ موضوع کون ہاذہ الحمى محمول محرقۃ اے ساڈا دعویٰ سی اساں وچ حد اوس لیاندی کون تشتد غباً سنیں حد اوسط چلی گئی تے نتیجہ آیا فہاذہ الحمى محرقۃ ہن ان دے اندر اشتداد غباً جو ہے کون یہ حد اوسط جو ہے یہ معلول نہیں ہے محرقۃ کی یہ معلول نہیں ہے محرقہ اور نہ ہی محرقہ اس کا معلول ہے نہ ہی محرقہ اس کا معلول ہے تو یہ حد اوسط اور محمول یعنی اکبر یعنی اکبر یہ دونوں معلول ہیں ایک تیسری شے کا وہ صفرا متعفنہ جو نکلتا ہے رگوں سے اس کی وجہ سے یہ بخار باری کا بخار ہوتا ہے جی تو وہ تیسری شے حکمت اصولاں دے مطابق دس رہے نہیں کہ صفرا متعفنہ گندا صفرا جو نکلتا ہے کس سے رگوں سے اس کی وجہ سے یہ باری کا بخار ہوتا ہے تو علت ایک تیسری شے ہے حد اوسط اور اکبر یہ دونوں معلول ہے کہ تیسری شے علت ہے کیا کہ جی شارح مثال دیتا ہے کہ حد اوسط اور حکم دونوں معلول ہیں تیسری شے کی مثال ہے آپس میں علت معلول نہیں ہے جی هذه الحمى تشتد غبا وكل حمى تشتد حمى یار حمى تشتد حمن بھی ٹھیک ہے جی محرقۃ تو نتیجہ آئے گا هذه الحمى محرقۃ اس میں جو حد اوسط ہے نا تشتد غبا انہوں مصدر کڈی نا اشتداد غبا یہ معلول نہیں ہے محرقہ احراق کا نہ ہی احراق معلول ہے اشتداد غب کا دونوں آپس میں نہیں ہیں بلکہ یہ دونوں معلول ہیں ایک تیسری شے کا صفرا متعفنہ کا جو نکلتا ہے متعفنہ کا کی ہے صفرا متعفنہ جو نکلنے والا ہے رگوں سے کوگوا چلیں جی کتھے یا نہ ہو واسطہ معلول حکم کے لیے جیسا کہ واسطہ نہیں علت حکم کے لیے اور نفس الامر بچہ بلکہ ہوں دونوں کون حد اوسط دعوے دا محمول معلول تیسری شے کے لیے اور یہ نہیں مختص کسی نام کے ساتھ تو برہان لمی ایک تے برہان انی دو ہو گئے نہیں برہان انی دو سنیں کہ بھئی حد اوسط نفس الامر میں معلول تے اکبر اس کی علت ان دا نائے برہان انی دلیل کی برہان انی دلیل اور اگر حد اوسط اور اکبر دونوں معلول تیسری علت کے اس کا نام صرف برہان انی ہے فرق سمجھ آئے وہ برہان انی دلیل تے برہان صرف انی چلو جی جیسا کہ کہا جاتا ہے ہاذہ الحمى تشتد غبا وکل حمى تشتد غبا محرقۃ
پس فہازہ الحما محرکۃ اور نتیجہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ اور سگرا تو نہیں پڑھتے پہ پہلے کنیا کتاباں سر کھپ گیا جی، اور پھر مٹو شروع کرا جی کہ یہ دعویٰ ہے، پھر اس میں ید اوسط لائے ہیں، پھر اس طرح کیتا ہے، پھر شکل اول بن گئی ہے، پھر بدیع الانتاج ہے، حد ہو گئی یار۔ پس اشتداد غبن نہیں نفس الامر دی گالی نہیں معلول احراق کا اور نہ عکس یہ مطلب نہ ہی احراق معلول ہے غب کا، بلکہ دونوں کون اشتداد غب اور احراق وہ مثلا کڈیاں نے یار کوگوا، بلکہ وہ دونوں معلول ہیں، صفرا متعفنہ خارجہ عن العروق کے لیے۔ ہاں جی اب اللہ یا نہ ہو واسطہ معلول حکم کے لیے، جیسا کہ یہ کہ واسطہ نہیں ہے علت اس کے لیے، جی بلکہ ہوں واسطہ اور حکم معلول ایک تیسری شے کے لیے، اور یہ نہیں مختص کسی نام کے ساتھ، جیسا کہ کہا جاتا ہے حاذہ الحما تشتد غبا وکل حمان تشتد غبا محرکۃ، فحاذ الحما محرکۃ، پس اشتداد غب نہیں ہے معلول احراق کے لیے اور نہ عکس، بلکہ وہ دونوں معلول ہیں صفرا متعفنہ خارجہ عن العروق کے لیے۔ چل واپس وَإِمَّا جَدَلِيٌّ يَتَعَلَّفُ مِنَ الْمَشْهُورَاتِ وَالْمُسَلَّمَاتِ، قیاس بیت مار مادے کے 5 قسم ہیں۔ ایک قسم آ گئی ہے کون؟ برہان، دوسری قسم ہے کون؟ جدلی، قیاس جدلی وہ قیاس ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے مشہورات اور مسلمات سے۔ جی قیاس کی دوسری قسم ہے قیاس، اور قیاس کی بیتبار مادے کے تو کوگوا، دوسری قسم ہے قیاس جدلی۔ قیاس جدلی وہ پیچھے وجہ اثر ساریاں آ چکی ہیں جی۔ وہ قیاس ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے مشہورات اور مسلمات سے۔ پھر ایک باری قیاس جدلی وہ قیاس ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے مشہورات اور مسلمات سے۔ چلو جی، اور بہر الجدلی مرکب ہوتا ہے مشہورات اور مسلمات سے، اور یا جدلی مرکب جو مرکب ہوتا ہے مشہورات اور مسلمات سے۔ ٹورو وَإِمَّا خِطَابِي اوے اگا ٹور تھلے باجے جائے ان پہ کس پاسے لا قوله من المشهورات هي القضايا التي يطابق فيها آراء فی ہے بے فيها آراء الكل كحسن الإحسان وقبح العدوان أو آراء طائفة كقبح ذبح الحيوانات عند أهل الهند۔ مشہور کیڑے قضیے نو آندے نے جن دے کول کون مرکب ہے؟ قیاس جدلی مرکب ہے مجدلی۔ اے مشہور کیڑا قضیہ ہوندا ہے؟ مشہورات وہ قضایا ہوتے ہیں جن میں کل کی آراء مطابق ہو جائیں بھی آ گل چنگی ہے یا آ گل پیڑی ہے، سارے اس نو منن لگ پین۔ اینو کی آندے نے؟ مشہور۔ آخ مشہورات وہ قضایا ہوتے ہیں جن میں کل کی آراء مطابق ہو جائے، اچھا چنگی ہے یا یہ شاید بحری ہے۔ مثلا الاحسان حسن، احسان و حسن، سارے متفق نے سنیں، ڈنگر بھی اس سے متفق نے جنہوں نے پیار کرو مٹھا مٹھا پیش آنا ہیں۔ اس آکھیا نا رسی پڑا چھڑ کھاں تو چھڑی دے پھر بھی مگر ہی دوڑ دی سی، کون اور کون واجہ۔ اس آکھیا اس تے احسان کیتا ہے۔ اچھا جی، العدوان قبیح، ظلم زیادتی گندی شے وے، اس تے بھی سارے متفق نے۔ یا اس میں کسی ایک طائفہ کی آراء متفق ہو جائے، یا اس میں کسی ایک طائفہ کی آراء متفق ہو جائے، جس طرح کہ مولوی عبداللہ یزدی پرلے علاقے دا سی نا، اتوں دا تے سی نہیں نا،
ਉਹ ਐਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਗਾਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। تو پھر مثال چونکہ پرلے علاقے دا بندہ پھر صحیح نہیں نہ دے سکے، پھر بندہ جس علاقے دا نہ ہوئے پوری گل تو نہیں پتہ ہوندی۔ آخنا تو اس نا بھی جس طرح ہند میں ہندو بقرہ کے ذبح کے کبوں پر متفق ہے، کیا کیے جس طرح کے حیوانات کے ذبح کے کبو ہے اہل ہند کے نزدیک۔ سنا جی، تو ہنج گل نہیں ہے گی، ہنج وہ میں اعتراض نہیں کر رہا، میں دس رہا ہاں بھی جیڑی مولوی جی گل سنی تجھے علاقے دی ہوندی ہے نا وہ ہور طرح ہے، انہوں آندے نے ویکھن سنن دا فرق ہے، کو جایا بھائی ہندو صرف گاں جیڑی ہے نا، سمجھائی ہے جی اے شبہ جی۔ تو تسی یہ تو اور مثالاں دے سکتے ہو۔ قول ماتن کا من المشہورات، یہ وہ قضایا ہوتے ہیں کہ مطابق ہوں اس میں کل کی آراء، جیسے الاحسان حسن اور العدوان قبیح۔ انہوں سمجھنا ہے جی یا مطابق ہوں اس میں ایک طائفہ کی آراء، جیسا کہ ذبح الحیوانات قبیحۃ اہل ہند کے نزدیک۔ سمجھ لگی نا گل؟ ہاں جی جی۔ قول ماتن کا من المشہورات ہے، مشہورات وہ قضایا ہوتے ہیں کہ مطابق ہوں ان میں کل کی آراء۔ ہونے تھے ان تری نہ آکھنا بھی کچھ شگرد پوچھے استاد جی آل ہند، بندہ کہا کہ یار پرانے زمانے میں سنا ایسا کرتے تھے جی، کہ گل بھی مولی عبداللہ اس علاقے دا نہیں ہے گا، انہیں سنی ہے گل تو انہیں لکھ دیتی ہے۔ تو اصل گل ہے کہ بھی آل ہند کے ہندو متفق ہے کہ گائے ذبح کرنی کبھی ہے، اے گل ہے جی جی۔ جیسے الاحسان حسن اور العدوان قبیح، جی طائفہ کی آراء، جیسے ذبح الحیوانات قبیحۃ یار جمع جو ہے اہل ہند۔ ہاں یا ذبح نا ذبح قبیح جی اگے جی ٹھیک ہے۔ قولہ والمسلمات ہی القضاء التی سلمت من الخصم فی المناظرۃ او برہن علیہا فی علم و اخذت فی علم آخر علی سبیل التسلیم۔ یعنی تعریفاں پکاؤ نا، مثالاں تو بکھری گل ہے۔ مسلمات کون سے قضایا ہوتے ہیں؟ مسلمات کون سے قضایا ہوتے ہیں؟ مسلمات وہ قضایا ہوتے ہیں کہ مناظرے میں خصم ان کو مانتا ہے، مناظرے میں خصم ان کو مانتا ہے، ان کو مسلمات کہتے ہیں۔ ایک یا یہ ہے کہ وہ قضیہ جو کسی علم کا مسئلہ ہے اور اس علم میں اس مسئلے کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا جا چکا ہے، اس علم میں اس کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا جاتا، پھر کسی اور علم میں اس قضیے کی ضرورت ہے تو نقل کریں جی کہ جیسے یہ بات ہے، سمجھیا؟ تو یہ بھی مسلمہ ہوتا ہے۔ مسلمہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ فلاں علم کا مسئلہ ہے اور انہوں نے اس کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے اپنے اس مسئلے کو، لہٰذا اب ہمارے نزدیک یہ مسلمہ ہے، میں اس کو پیش کر رہا ہوں جی۔ مسلمہ دو نہیں جی، کیا کہ جی مسلمات وہ قضایا ہوتے ہیں جو مان لے خصم مناظرہ میں، یا وہ قضایا مثلا آپ اصول فقہ میں جو مسئلے پڑھتے ہیں دلیل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہ کوئی نہیں، نحو کے اندر، صرف کے اندر۔ اب آپ ان کا مسئلہ کسی دوسرے علم میں نقل کریں، کبھی صرفیوں کا یہ قانون ہے، صرفیوں کا یہ قانون ہے، گل کسی اور فن دی کر رہے وہ اوتھے نال جوڑو بھی صرفیوں کے اندر یہ ایک بات، یہ ایک قضیہ ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ وہ کہنے اس دلیل دو کہ صرف ثابت ہے، انہوں منو اس گل نوں جی۔ اے شاباش جی۔ بس تسی قرآن پاک حدیث پاک سنا رہے ہو، کہندے جی مضارع کا سیگا مضارع دو زمانوں پر دلالت کرتا ہے، یہ علم نحو کے اندر صرف کے اندر یہ بیان ہو چکا ہے جی۔ چلو شاباش۔ قول ماتن کا والمسلمات، صرف تعریفاں پکاؤ کم دیاں گلاں جو پلا ہو جے، میں کہا منطق مک گئی جی پیچھے۔ یہ وہ قضایا ہے
جو تسلیم کر لیے گئے ہیں جو تسلیم کر لے خصم کی طرف سے مناظرہ میں جی قول ماتن کا والمسلمات یہ وہ قضایا ہیں جو تسلیم کر لیے گئے ہیں خصم کی طرف سے مناظرہ میں اور ویکھو موشیاں دے یہ جڑا مقدمہ مسلمہ اند الخصم پیش کر دے نا مناظرے چ ضروری نہیں کہ پیش کرنے والے اس نوں مندا ہوے جی ضروری نہیں ہوندا صرف انہوں الزام دینا ہوندا ہے کہ حضرت اے گل تواڈے نزدیک مسلم ہے تے ہن دسو پھر کی جواب ہے جی سمجھ آندی پئی جی اے شاباش ہے جی اچھا جی ایک یا برہان قائم کی گئی ہو ان قضایا پر کسی علم میں اور لیے گئے ہوں وہ قضایا دوسرے علم میں تسلیم کے طریقے پر اور دیسی کوگوا یا برہان کی گئی ہو ان قضایا پر کسی علم میں اور لیے گئے ہوں وہ قضایا دوسرے علم میں اور ایک مثال لکھی ہوں اصول فقہ کے جو اصول ہیں جب فقہاء مسئلے بیان کرتے ہیں فقہ میں تو کہتے ہیں اصول والوں نے یہ بیان کیا ہے جی تو منی دا کہ کوئی نہیں ہاں جی شاباش جی وَإِمَّا خِطَابِيٌّ يَتَعَلَّفُ مِنَ الْمَقْبُولَاتِ وَالْمَظْنُونَاتِ قیاس با اعتبار مادے کے 5 قسم ہے پہلا قرآن دوسرا تیسرا کتاب قیاس خطابی تیسرا خطابی ہے قیاس خطابی وہ قیاس ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے مقبولات سے اور مظنونات سے جی قیاس کے باعتبار مادے کے تیسری قسم ہے قیاس خطابی وہ قیاس ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے مقبولات اور مظنونات سے پھر ایک واری قیاس کے باعتبار مادے کے تیسری قسم ہے قیاس خطابی وہ قیاس ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے مقبولات اور مظنونات سے اور بہرحال نہیں اور یا قیاس خطابی ہے اور باعتبار مادے کے یار مرکب ہوتا ہے مقبولات اور مظنونات سے جی ایک اینا وچ ہوے تے ایک اتھلے پچھلیاں وچ ہوے تاں بھی یہ خطابی ہے ایک یہ ہوے تے ایک اگلیاں وچ ہوے تے پھر تھلے والا ہے دسی سی گل ہے جی اور یا قیاس خطابی ہے جو مرکب ہوتا ہے مقبولات اور مظنونات سے پھر ایک باری اور یا قیاس خطابی ہے جو مرکب ہوتا ہے مقبولات اور مظنونات سے ترجمہ ہو گیا اور یا آگے چل قوله من المقبولات هي القضاء التي تؤخذ ممن يعتقد فيه كالأولياء والحكماء مقبولات وہ قضایا ہوتے ہیں جو لیے جاتے ہیں ان ہستیوں سے جن کے بارے میں اعتقاد ہوتا ہے کہ گلا ٹھیک کریں مقبولات جیسے اولیاء اور حکماء مقبولات وہ قضایا ہوتے ہیں جو لیے جاتے ہیں ان ہستیوں سے جن کے بارے میں اعتقاد ہوتا ہے جیسے کہ اے بھی گل سونی کرے نے جی سیانے گل آکھی جی خیال بابے رف کہ نہ اپنا گلستان دے وچ یقین جان کیویں حکما گفتان آکھے نے کہ نہیں وہ سارے کی نے مقبولات جی پھر ایک باری مقبولات وہ قضایا ہوتے ہیں جو لیے گئے ہوں ان سے جن کے بارے میں اعتقاد ہے جیسے اولیاء اور حکماء ایک منٹ اشے دیکھیں تو خذ ممن یعتقد فیہ یا بوجہ ہونے اس ہستی کے معید امور سماویہ کے ساتھ جیسا کہ یہ انبیاء کے لیے ہیں اور کرامات اولیاء کے لیے ہیں یا بوجہ مختص ہونے اس کے مزید عقل کے ساتھ کن کے درمیان لوگوں کے درمیان پس کا قولو کل اولیاء یہ اول کی مثال اور حکماء ثانی کی مثال لیکن اولیاء دے معجزات نہیں ہوندے صرف کرامتاں ہوندیاں نے جی چلو جی
کہ قول ماتن کا من المقبولات، اور باطن کا من المقبولات، مقبولات وہ قضایا ہوتے ہیں جو لیے جاتے ہیں ان لوگوں سے، اور فی دا مرجع مانی جن کے بارے میں اعتقاد کیا جاتا ہے، کے بارے میں جیسے اولیاء اور حکماء۔ جیسے اولیاء اور حکماء، اے وچ انبیاء اس واسطے نہیں کہ انبیاء تے نصوص کتھیا ہوندے نے، وہ تو سارا دین ہے جی۔ اور باطن کا من المقبولات، مقبولات وہ وہ قضایا تو یقینیات نے جی۔ جو لیے گئے ہوں ان سے جن کے بارے میں اعتقاد کیا گیا ہے، جیسے اولیاء اور حکماء۔ وہ قرآن ہن تک یقین ہے، صحابہ پاک واسطے سونے دا ہر فرمان یقین ہے، بعد وچ صرف سنڈاں دی وجہ تو مسئلہ بنیا جی، بے خبر واحد بن گئی جی، وگرنہ من اس حیثیت نال کہ سونے دا ارشاد ہے ہر گل 100% تو بھی زیادہ پکی ٹکی سچ جی۔ قولہ والمظنونات، وہ سونے فرمایا نبیاں دا خواب بھی وحی ہوندا ہے، اور دسو جی۔ قولہ والمظنونات ہی القضاء التي يحكم ابجول ٹھیک ہے، یحکمو فيها العقل حکما راجحا غیر جازم۔ بس بس بس، مظنونات وہ قضایا ہوتے ہیں جن میں عقل حکم کرے، حکم راجع لیکن غیر جازم۔ عقل حکم کرے اے بے گل جیڑی ہے نا بے چنگی لگدی پئی لیکن جزم دی حد تک نہیں ہو سکتا انج نہ ہوئے، چوکھا ہے وے کہ انج ہے، تھوڑا ہے وے کہ شاید انج ہو زانو کوگو جی۔ اور مظنونات وہ قضایا ہوتے ہیں جن میں عقل حکم کرے، حکم راجع غیر جازم۔ غیر جازم ہونے کے پڑھوا مقابلہ تو مقابلتہ بالمقبولات من مقابلۃ العام بالخاص، فالمراد به ما سوى الخاص۔ سوال ہے یہ جو مقبولات ہوتے ہیں، یہ جو مقبولات یہ بھی سارے مظنونات ہی ہیں کہ کوئی نہیں، اور جڑے اولیاء اور حکماء سے جو باتیں نقل ہیں وہ قرآن و حدیث نہیں، جڑے انہوں نے اپنے اقوال نے وہ ظنی نے کہ قطعی، ظنی نے، تو پھر یہ مقبولات مظنونات کوئی نہ ہو گئے تو مقابلہ کرنے کی کیڑی لوڑ ہے جی۔ تو کہتے ہیں یہاں مقابلہ ہے عام کا خاص کے ساتھ، عام کا خاص کے ساتھ، کہ مظنونات عام ہیں انہاں وچوں کچھ مقبولات نے، کچھ مقبولات اور مظنونات سے مراد مقابلے کی وجہ سے مقبولات کا ما سوا ہے، مقبولات کا تاکہ مقابلہ ٹھیک ہو جائے جی۔ جی کیا کہ جی؟ سوال ہے کہ مقابلات اور مظنونات، نہ مقابلات مظنونات میں داخل ہیں جی مقابلات مظنونات میں داخل ہیں، تو یعنی ہاں، تو اس کا جواب دیا کہ مظنونات عام ہیں، مظنونات عام ہیں، مقبولات خاص ہیں، تو اب یہاں مراد مظنونات سے خاص کے ما سوا یعنی مقبولات کے ما سوا اے مطلب ہے جی۔ چلو جی، اور قول ماتن کا والمظنونات وہ قضایا ہیں کہ حکم کرے ان میں عقل، حکم راجح غیر جازم، اور مقابلہ اس کا کس کا؟ ہاں مقبولات کے ساتھ عام کے مقابلے سے ہے خاص کے ساتھ، عام کے مقابلہ سے ہے، وہ پہلا خاص ہی تے اے عام ہی مطلب الٹا دیو، پس مراد مظنونات کے ساتھ خاص کا ما سوا ہے، اور ضمیر مفردی کچھ نہیں آندی جی۔ قول ماتن کا والمظنونات وہ قضایا ہیں کہ حکم کرے ان میں عقل، حکم راجع غیر جازم، اور مقابلہ مظنونات کا مقبولات کے ساتھ عام کے مقابلہ سے ہے خاص کے ساتھ، پس مراد مظنونات سے خاص کا ما سوا ہے جی۔ وَإِمَّا شِعْرِيٌّ يَتَعَلَّفُ مِنَ الْمُخَيَّلَاتِ۔ اچھا جی، کیا اس اعتبار مادے کے 5 قسم ہے، چوتھی قسم تین کیڑی کیڑی آ گئے؟ برہان جدل خطابی، چوتھی قسم ہے قیاس شعری۔ قیاس شعری وہ قیاس ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے کوگیات سے۔ ہاں جی،
قیاس کی باعتبار مادے کی چوتھی قسم ہے قیاس شعری. قیاس شعری وہ قیاس ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے مخیلات سے. پھر ایک باری قیاس شعری وہ قیاس ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے مخیلات سے. آ جڑی گل کر رہے ہیں مخیلات نہیں، یہ ٹھیک کر رہے ہیں، یہ تو معرف کی تعریف کر رہے ہیں جی. اور یا قیاس شعری مرکب ہوتا ہے مخیلات سے. ٹوٹر یار. اور یا قیاس شعری ہے مرکب ہوتا ہے مخیلات سے. جی. قوله من المخیلات هي القضايا التي لا يذعن بها النفس لكن تتأثر منها ترغيبا أو ترهيبا. وَإِذَا اقْتَرَنَ بِهَا یار وَإِذَا اقْتَرَنَ بِهَا سَجْعٌ أَوْ وَزْنٌ كما هو المتعارف سجع كما هو المتعارف الآن. متعارف الان کہہ دیکھا لزداد تاثیر. اور مخیلات وہ قضایا ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ نفس اور عقل نفس اذعان نہیں کرتا، نفس تصدیق نہیں کرتا، لیکن نفس ان سے متاثر ہوتا ہے کہ یا ان میں کسی چیز کی ترغیب دلائی جاتی ہے یا ڈرایا جاتا ہے تو نفس ان سے متاثر ضرور ہوتا ہے. نفس ان سے خاص کر کے جب ان قضایا کے ساتھ سجا کی سجا اور سجا بھی جوڑ کے یا وزن مل جائے تے پھر آواز بھی نال چنگی ہوئے تے والے تاثیر ہور ود وینی ہے ول جیب دے اندر ہاتھ بھی چلا وینا. ہاں جی. مخیلات وہ قضایا ہوتے ہیں کہ نہ اذعان کریں ان کے ساتھ عقل لیکن اثر کریں وہ متاثر، لیکن نفس تاثر اثر قبول کرنا، تاثیر غیر میں اثر کرنا، تفعول تفعیل آج تک نہیں پتہ لگا یار. اثر قبول کرے نفس ان سے ترغیب بھئی ان میں کسی چیز کی ترغیب ہے یا کسی سے ڈرایا جا رہا ہے اس اعتبار سے اثر قبول کرے. اور جب مقترن ہو جائے ان کے ساتھ ان مخیلات کے ساتھ سجا یا وزن تو جیسا کہ متعارف ہے اب کہ تو پھر مزید چس بڑھ جاندی. قول ماتن کا من المخیلات یہ قضایا ہیں. بول یہ قضایا ہیں وہ قضایا کہ نہیں اذعان کرتا ان کے ساتھ نفس. یہ نفس انہوں تصدیق نہیں ہوندی کہ بھی گل ایویں ہی ہے جی، لیکن اثر قبول کرتا ہے ان قضایا سے نفس ترغیب کے اعتبار سے یا ترہیب کے اعتبار بھی ان گلاں وچ یا کسی شاید دی ترغیب ہوندی ہے یا کسی چیز دی ڈرایا جاتا جی. اور جب مل جائے ان قضایا کے ساتھ سجا یا وزن جیسا کہ اب متعارف ہے تو البتہ بڑھ جاتا ہے ازروِ تاثیر کے. کون وہ کلام سجا مکفہ. ہاں جی. قول ماتن کا من المخیلات مخیلات وہ قضایا ہیں کہ نہ اذعان کرے ان کے ساتھ نفس لیکن اثر قبول کرے نفس ان سے ترغیب کے لیے یا ترغیب کے اعتبار سے یا ترہیب. شب ٹورو جب مقترن ہو جائے ان قضایا کے ساتھ سجا یا وزن جیسا کہ وہ متعارف ہے اب تو البتہ بڑھ جاتے ہیں ادرو تاثیر کے. جی. باقی وہ پیاندے ہیں بھی قیاس شعری کے اندر جو ہے نا وزن تے سجا ضروری نہیں ہوتا، صرف آنکھیں مل جائیں تو اور بڑھتے ہیں. لہذا قیاس شعری اصل میں وہ قضایا ہوتے ہیں جن سے نفس اثر قبول کرتا ہے، وہ سارے شعری ہوتے ہیں. جی. وَإِمَّا تَفْسَتِيٌّ يَتَعَلَّقُ مِنَ الْوَهْمِيَّاتِ وَالْمُشَبَّهَاتِ. قیاس بیتمار مادے کے 5 قسم ہے. 5ویں اور آخری قسم پہلیاں 4 کیڑیاں نے؟ برہان، جملے، خطابی اور شعری. چلو جی. قیاس صفصتی وہ قیاس ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے وہمیات سے اور مشبہات سے. کیا کہ صفصتی وہ قیاس ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے وہمیات سے اور مشبہات سے. پھر ایک باری. صفصتی وہ قیاس ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے وہمیات سے اور مشبہات سے. اور یا
کیا سفسطی ہے جو مرکب ہوتا ہے وہمیات سے اور مشبہات سے. جی اور یا کیا سفسطی ہے جو مرکب ہوتا ہے وہمیات سے اور مشبہات سے. جی قالوا وإما سفسطي منسوب إلى السفسطة وهي مشتقة من الصوف منت کیا من سوفستا معرب معرب صوف استا وجہ استا لغت جنانیت بمعنى الحکمت المموہۃ ای المدلسۃ. اچھا جی صرف اس لفظ سے پہلے تحقیق کر دیں ہم. سفسطی منصوب طرف سفسطہ کے منصوب طرف سفسطہ کے یہ اصل میں یہ مشتق ہے سوفستا سے. سفسطہ مشتق ہے سوفستا سے اور سوفستا عربی بنایا گیا ہے سوفا استا سے. جی اور سوفستا عربی بنایا گیا ہے سوفا استا سے. اور لغوی یہ یونانی لغت کا لفظ ہے کون سوفا استا. اس کا معنی ہے حکمت مموہہ ایسی حکمت جیڑی ملمہ سازی کیتی گئی ہے. ایسی حکمت جیڑی ملمہ سازی اتوں چوپڑ چاپڑ تے اتوں ٹیپ ٹاپ تے وچوں حیدرآباد. ہاں جی سفسطی یہ منصوب ہے سفسطہ کی طرف اور یہ اور وہ کہنا مموہہ مشتقی تمویہ سے یہ واقعہ کرنا التباس اور شبہ میں. کس میں؟ التباس اور شبہ میں واقعہ کرنا. نہیں اور یہ مشتق ہے سوفستا سے جو عربی بنایا گیا ہے سوفا استا سے. سوفا استا لغت یونانیہ کا لفظ ہے. اس کا معنی ہے حکمت مموہہ یعنی مدلسہ تدلیس کی تدلیس بھئی شین گول مول کر جانا. اس واسطے نا تیرا استاد مولی ابراہیم مولی ابراہیم دا استاد حسن تے تو حدیث بیان کر لگیا تیرا استاد وچوں ٹھلا ہے تے دادا ذرا مضبوط ہے تے تو اندا نا چھڑ کے آکھے میں نے حسن سے روایت کی ہے. اینو میاں دے اے مدلس ہے. اے کی ہے مدلس ہے وچ گول مول کم کر گیا ہے. جی تے گول مول مدلس آندے نا پھر حدیث دی اصطلاح ہے جی یہ راوی مدلس ہے. جی اور سمجھیو گل کہ کوئی نہیں او بھلا بھی او حضرت قول ماتن کا وَإِمَّا صَفْسَطِيٌّ منصوب ہے سفسطہ کی طرف. سفسطہ مشتق ہے سوفستا سے. سوفستا عربی بنایا گیا ہے سوفا استا کا جو کہ لغت یونانیہ کا لفظ ہے بمعنی حکمت الو بنان والی. چلو جی اور کیا کام بندہ بنان والے. ہاں بشابہ جی مانا کارو مدلسہ ہوا اجے شکر ہندے الو تو بناتا ہے اور کچھ شکر ہندے ہے. سفسطہ مشتق ہے سوفستا سے جو عربی بنایا گیا ہے سوفا استا سے. لغت یونانیہ میں اور یونانیہ میں نہیں بنایا گیا بھی لغت یونانیہ کا جو سوفاستا ہے نا اس کو عربی بنایا گیا ہے سوفستا. اس سے مشتق ہے سفسطہ. ان نال یا نسبتی لے تے بن گیا کیاس سفسطی. انہوں سے ان پڑھتے پہ ہیں بمعنی حکمت ایسی حکمت جو مموہہ ہے یعنی مدلسہ ہے چکر دینے والی. اگر تو من الوہمیات ہی القضاء التي يحكم فيها الوهم من غیر المحسوس قیاسا علی المحسوس كما يقال كل موجود فهو متحیز. وہمیات وہ مرکبی دو شیاں کو وہمیات وہ قضایا ہوتے ہیں کہ ان میں وہم حکم کرے عقل نہیں وہم حکم کرے غیر محسوس سے قیاس کرتے ہوئے محسوس پر. بھئی اسا جیڑی شے نو ویکھیا نا محسوس اوندا
ਆ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਅਸਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਠੋਕ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਹਮੀਆਤ। ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਵਹਮੀਆਤ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ? اور سمجھنے کی کوشش کر رہے بڑیاں کم دیا گلاں جو پائی مولی ویسو حکم کرے ان میں وہم غیر محسوس سے قیاس کرتے ہوئے محسوس پر۔ ہن دی مثال دیکھ، اے جڑے ساڈے سامنے نے جنیاں شیاں موجود اے لو آ جڑا خلا نہیں خلا اتنے آسمان تھلے زمین تے بھئی ساری خلا اینو آندے نہیں ہیجز۔ کی آندے نے؟ ہیجز۔ تے اندہ اسم فعلی متحیز۔ جنیاں میں ہیں نہ ساریاں مولوی جی کی نے متحیز نے۔ کی نے؟ متحیز یعنی اس خلا دے وچ نے۔ ہن جڑے محسوس جڑے اساں ویکھے نہیں انہاں اُتے حکم لا دینا بے سارے موجود ہی ایویں ہی نے سارے تے نعوذ باللہ کفر جا پہنچے اللہ تعالیٰ تک لے جو اللہ تعالیٰ متحیز ہے جی۔ ایتھوں اے خرابیاں پیدا ہوندیاں نے جی، سمجھے پے ہو؟ آج جننے موجود نے سارے کی نے متحیز نے۔ اے خلا نو ہے حجز کہندے نے مکان، اے کھلی سارا جنہ نظر آ رہا ہے جی۔ تو چونکہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے نا وہ سارے کیا حجز میں ہے، تو ہم اب یہ کہیں کہ چونکہ یہ حجز میں ہے لہذا جتنے بھی موجود ہیں وہ سارے، تو اللہ بھی موجود ہے نعوذ باللہ تو اس پر بھی حکم لگا دیں جی۔ یہ وہمیات ہے کہ جھوٹ کٹھے کر دینے جی۔ جی کیا کہ جی؟ جیسے کل موجود فہو متحیز۔ اے بیماری ساڈے وچ عام ہے کہ ایک بندہ پنڈ دا ملیا تے انہیں دھوکھا کر دیتا بندہ یہ سارا پنڈ ہی ہونا ہے، سمجھے پہ؟ یا بندہ کسی ملک چ گیا نا جی انہوں پہلا بندہ جڑا ایئرپورٹ تے ملیا پاسپورٹ چیک کر وہ بڑے میٹھے طریقے نال پیش ہے، باہر گیا گڈی والا ڈرائیور بڑا میٹھے طریقے نال پیش ہے، ہوٹل چ گیا تو ہوٹل والے بڑے میٹھے طریقے نال پیش ہے، 5-7 دن رہا اتوں واپس بوتھا جا کے واپس پاکستان آئے۔ یار کمال میں ملک ویکھیا خدا دی قسم کیا بات ہے۔ حالانکہ 3 بندے ویکھے، ایک کیڑا ایئرپورٹ تے پاسپورٹ چیک کرنے والا، دوسرا گڈی والا، تیسرا ہوٹل والا، بس ان دے نال انہیں کی آکھ دیتا ہے فرض کرو 3 بندے اس ملک دے نہیں کسی اور ملک دے ہون نوکری کرن آئے ہون جی، اسا حکم لا دینا کہ بلے بلے یار کیا بات ہے یار ان لوگوں دی جی۔ یہ ہوندا وہمیات جی، بھی تحقیق تو بغیر چھڈی جانی ہے جڑی سن بیماری لگی ہے سارے نوں جی۔ جی اجی مجھے ہر حلوہ میٹھا ہوندا ہے، ہو سکتا مرچاں پئیں پھر نہیں ہو سکتا؟ اچھا چلو جی۔ قول باطن کا من الوہمیات یہ وہ قضایا ہے حکم کرے ان میں وہم غیر محسوس سے قیاس کرتے ہوئے محسوس پر، جیسا کہ کہا جائے کہ ہر موجود وہ متحیز ہے۔ جی قول ماتن کا من الوہمیات، وہمیات وہ قضایا ہے کہ حکم کرے ان میں وہم غیر محسوس ہے قیاس کرتے ہوئے محسوس پر، جیسا کہ کہا جاتا ہے کل موجود۔ متحیز وہ ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ اسی کر سکے، متحیز اب اس کو ہم ان کو دیکھ کر چونکہ اشارہ اسی کر سکتے ہیں تو اب اس پر قیاس کرنا کائنات میں جو بھی موجود ہے سب اس کی طرف اشارہ اسی کر سکتے ہیں جی۔ جی حالانکہ جڑے فرشتے نہیں تھے انہوں نے بارے 2 روایتاں نے ایتھے نے یا ایتھے نے، یاد آیا؟ ہن تسی اشارہ کرو ایتھے ہو سکتا ہے ایتھے بیٹھا ہوئے، تسی آکو ایتھے ہو سکتا ہے ایتھے بیٹھا ہوئے، تو اشارہ اسی کر سکتے ہیں اسی؟ اس وقت شیطان کول ہے کہ کوئی نہیں؟ اشارہ کرو کتنے پہ؟ ہاں جی موجود ہے کہ کوئی نہیں؟ چل بشابہ قوله والمشبہات یلقضا یلکاذبۃ الشبیہۃ بالصادقۃ الاولیۃ او المشہورۃ باشتباہ لفظی او معنوی۔ اچھا جی صفصتی مرکب ہوتا ہے مشبہات سے، مشبہات وہ قضایا کاذبہ ہوتے ہیں جو صادقہ اولیہ یا صادقہ مشہورہ کے مشابہ ہو جاتے ہیں لفظی یا معنوی اشتباہ کی وجہ سے۔ ہاں جی کیا کہ جی مشبہات وہ قضایا، یہ کون سے قضا؟ اب جو تعریفاں یاد کرو انہاں دیاں
وہ اچھا جی، قضایا کاذبہ ہوتے ہیں جو صادقہ عقلیہ یا صادقہ مشہورہ کے مشابہ ہوتے ہیں، اشتباہ لفظی کی وجہ سے یا اشتباہ معنوی کی وجہ سے۔ پھر ایک باری مشبہات وہ قضایا کاذبہ ہوتے ہیں جو صادقہ عقلیہ یا صادقہ مشہورہ کے مشابہ ہوتے ہیں، اشتباہ لفظی یا اشتباہ معنوی کی قول ماتن کا قول ماتن والمشبہات، یہ قضایا کاذبہ ہوتے ہیں یہ قضایا جو مشابہ ہوتے ہیں صادقہ اولیہ کے ساتھ یا صادقہ مشہورہ کے ساتھ، مشہورہ کے ساتھ لفظی لفظی یا معنوی اشتباہ کی وجہ سے۔ یا معنوی اشتباہ کی وجہ سے۔ شاباش شاباش قول شاباش۔ ماتن کا والمشبہات، یہ وہ قضایا کاذبہ شبیہ، یہ وہ قضایا ہیں جو کاذبہ شبیہ ہوتے ہیں صادقہ عقلیہ یا مشہورہ کے ساتھ، اشتباہ لفظی یا اشتباہ معنوی کی وجہ سے۔ پھر ایک معنی کریے اس دم۔ قول ماتن کا والمشبہات، یہ وہ قضایا کاذبہ شبیہ ہوتے ہیں کاذبہ ہوتے ہیں جو مشابہ ہوتے ہیں صادقہ عقلیہ یا صادقہ مشہورہ کے ساتھ، اشتباہ لفظی یا اشتباہ معنوی کی وجہ سے۔ قیاس باعتبار مادے کے کتنی قسم ہیں؟ 5 قسم پر ہے، قیاس باعتبار صورت کے 2 قسم پر ہے، اقترانی اور استثنائی، اقترانی پھر 2 قسم ہیں۔ عملی اور شرطی۔ ہونا کا چل ایک نہیں کرنا، اچھی کرنا وال یہ ہون لگے، شارے رون لگے، شارے آدھے بھی جہے سن بیتبار مادے دے انہاں نوں ٹل نال بیان کرنا سی تے باقی پاویں ٹلے رہ جاندے، حال انہاں نوں چوکا بیان کیتا تے انہاں نوں چھڈ دتا ہے، اے آکھن لگا شارے ہن پاڑی بارت وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي الصَّنَاعَاتِ الْخَمْسِ اختصار مخل وقد اجمل أجملوه وأهملوه مع كونه من المهمات وطولوا في الاقترانيات الشرطيات ولوازم الشرطيات مع قلة الجدوى۔ بس شارع کہتا ہے جان اس بات کو وہ کہ ذکر کیا اس کو متاخرون نے صنعت خمس میں یہ اختصار مخل ہے، اور تحقیق اجمال کیا انہوں نے اس کا اور محمل چھوڑ دیا اس کو، حالانکہ یہ مہمات میں سے ہے، اور پنج کٹ دیتی ہے اقترانیات شرطیہ اور شرطیات کے لوازم میں، باوجود کہ انہوں کا فائدہ ہی کوئی نہیں، انہوں کا فائدہ ہی کوئی رویا نہیں، ہو کی کیتا ہسے ہاں تو اتنا کبھی کرے ہاتھ رکھ اون کر اگے آخنا وعلیکا وعلیکا بمطالعات کتب القدماء فإن فیہا شفاء العلیل و نجات الغلیل، لہذا تجھ پر لازم ہے قدماء کی کتابوں کا مطالعہ کر تاکہ صنعت خمس تنو چنگیاں سمجھ آ جان، کیونکہ ان کتب قدماء کی کتابوں میں علیل کی شفا ہے، غلیل غل جن پریشانی ہوئے اس کی نجات ہے۔ وہ موشیاں دے ابن سینا دیاں 2 کتاباں دا نام ہے شفا تے نجات، تے انہاں دے کتاباں دے نال نام ملے نے کنج فٹ کر دیتا ہے جی، وچ کتاباں دے نام ہی آ گئے نے بے شفا تے نجات پڑھ جی، شفا قرآن ہے تے نجات بھی، شفا سونے مصطفیٰ نے تے نجات بھی، اسی وہ پڑھ دے پہ ہیں جی، چلو جی شابہ اور سمجھیو جان اس بات کو وہ شے کہ ذکر کیا اس کو متاخرون نے صنعت خمس میں وہ اختصار مخل ہے، ایت صرف تھوڑی تھوڑی تعریف نہیں کی تھی کہ کوئی نہیں تے بابے نے جس لو 4 شکلاں دسیاں انہوں دے نال انہوں دے بیتبار جیت کے بھی شرطیں نال دسیاں نے، اسی وہ پیچھے چکر نو پہ رہے ہیں جی تے کوئی نہیں پہ رہے اے شاباش جی، اور تحقیق اجمال کیا متاخرون نے، اجمال کیا متاخرون نے صنعت خمس کا، اور محمل چھوڑ دیا اس کو، باوجود اس بات باوجود ہونے اس کے باوجود ہونے اس کے اس صنعت خمس کے مہمات سے مہمات اور طوالت کی متاخرون نے اقترانیات شرطیہ میں اقترانیات شرطیہ میں اور شرطیات کے لوازمات میں شرطیات باوجود تھوڑے فائدے کے تے لازم ہے تجھ پر مطالعہ کرنا
کتب قدما کا، کیونکہ ان میں علیل کی شفا ہے، غلیل کی نجات ہے۔ نجات ہے۔ جی اور جان تو اس بات کو کہ وہ شے کہ ذکر کیا ہے اس کو متاخرون نے صنعت خمس میں وہ اختصار مخل ہے، اور تحقیق مجمل چھوڑا متاخرون نے اس کو، اور محمل چھوڑا اس کو، باوجود انہوں نے اس کے مہمات سے اور طوالت کی ہے متاخرون نے طوالت کی ہے متاخرون نے اقترانیات شرطیہ میں اور شرطیات کے لوازم میں، باوجود تھوڑے فائدے کے، اور لازم ہے تجھ پر قدما کی کتب کا مطالعہ، کیونکہ ان میں علیل کی شفا ہے اور غلیل کی نجات ہے۔